سفید رنگ کی چمچماتی کرولا کار ایک روڈ پر تیزی سے آ رہی تھی، جبکہ ایک 17 سالہ لڑکا عاصم ایک چھوٹے بچے ایان کا ہاتھ پکڑ کر روڈ کراس کرنے کی کوشش میں تھا۔ حالانکہ وقت افطار کی وجہ سے زیادہ ٹریفک نہیں تھا، بس کچھ ہی دیر تھی روزہ افطار ہونے میں۔ بلال حمدانی اپنے ملازم مصف کے ہمراہ مین روڈ کے چوک پر افطار کے لیے روزے داروں کے لیے افطاری پیکٹس کا بٹوارا کر رہا تھا، مگر تیز رفتار کار کی چرچراہٹ نے اس کی توجہ کھینچی۔ بلال حمدانی نے افطار کے اوقات کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے اس نوجوان کی طرف رخ کیا جو روڈ پر چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑے ہنسی خوشی آگے بڑھ رہا تھا، مگر عاصم کا دھیان اس سفید کار کی طرف نہ گیا، کیونکہ ان کے خیال میں کار ڈرائیور اپنی ہی دھن میں کار کو ڈرائیو کرتے آگے جا رہا تھا، مگر اس نے اچانک یو ٹرن لے کر واپس اسی روڈ پر گاڑی دوڑائی تھی۔ بلال حمدانی کی چھٹی اس نے اسے خطرے کا اشارہ دیا تھا، اس لیے بغیر سوچے سمجھے نوجوان کی طرف لپکا۔ سفید کار اسے اڑانے ہی والی تھی کہ بلال حمدانی نے دونوں بچوں کو اپنی آغوش میں زور سے پکڑ کر اس سے تیز رفتار کرولا سے بچایا، جبکہ گاڑی جا کر فٹ پاتھ پر کھڑے ایک سٹال سے ٹکرائی تھی، جو سٹال کسی نے تالا لگا کر بند کیا ہوا تھا۔ بلال حمدانی کا ملازم مصف بھی دوڑتا ہوا اس طرف آیا۔ روڈ پر رواں چند گاڑیاں بھی یکدم رکیں اور لوگ بھی ان کی طرف دوڑے تھے۔ آپ کے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ بلال حمدانی دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر اندھا دھند پیچھے لپکا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک سائن بورڈ سے ٹکرا کر زخمی ہوا تھا۔ 4 سال کی ایان نے اس کے سینے سے اٹھ کر ننھے ہاتھوں سے پیشانی کو چھوا تو وہ خون سے رنگ گیا۔ ایان، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ عاصم نے بلال کی آغوش سے آزاد ہو کر بے ساختہ ایان کو جھنجھوڑ کر پوچھا۔ عاصم بھائی، میں ٹھیک ہوں، مگر ان انکل کو چوٹ آئی ہے، ایان نے خون سے رنگے ہاتھ کو پھیلا کر بے حد معصومیت سے کہا، تو عاصم نے بلال حمدانی کی طرف دیکھا جو سر پر ہاتھ رکھے مشکل سے اٹھا تو پیشانی سے بہتا خون اس کی آنکھ میں چھلکنے لگا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، بس ہلکی سی چوٹ ہے، بینڈیج کرنے پر ٹھیک ہو جائے گی۔ بلال نے اپنے درد کو نظر انداز کر کے بچوں کو تسلی دی۔ تم دونوں ٹھیک ہو؟ بلال کی فکر مندی پر دونوں بچوں نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ مصف بھی اس تک آیا اور دونوں بچوں کو اٹھا کر کھڑا کیا۔ سر، آپ کو تو بہت چوٹ آئی ہے، وہ بلال کو دیکھ کر تشویش سے بولا۔ کیا آپ کوئی سپر ہیرو ہیں جو ہمیں بچانے آ گئے تھے؟ ایان نے حیرانگی سے کہا۔ آپ کو پتہ ہے آپ ایک اینجل ہو جو سب کو بہت پسند ہوتا ہے۔ بلال کو بے اختیار اس کے سوال پر پیار آیا۔ ایان کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، شفقت سے کہا تو ایان نے جواباً سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں، ماما نے بتایا ہے کہ بچے فرشتے ہوتے ہیں، وہ بے اختیار بولا تو بلال اور مصف اس کی بات پر مسکرائے۔ عاصم نے بھی مسکرا کر اس کے بالوں کو سہلایا۔ سر، ہمیں ہاسپٹل چلنا چاہیے، روزہ بھی افطار ہونے کو ہے، آپ چل کر روزہ افطار کریں۔ مصف نے چاروں طرف جمع لوگوں کو تسلی دینے کے بعد بلال سے کہا، انہیں بھی ساتھ لے چلو، شاید ان کا بھی روزہ ہو، انہیں گھر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جواباً بلال گاڑی کی طرف آ کر بولا جو ڈرائیور پہلے سے ہی ان کی طرف لے آیا تھا، نہیں سر، آپ کا بہت شکریہ، اب ہم گھر چلے جائیں گے۔ نہیں، تم دونوں کو شاید چوٹ آئی ہو، چل کر چیک اپ کروا لو اور ڈرائیور تمہیں گھر پہنچا دے گا، عاصم نے ایان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، مگر بلال نے اس کی بات کاٹ کر گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مصف نے بھی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا تو انہیں بیٹھنا پڑا۔ گھبراؤ مت، کوئی تمہیں کچھ نہیں کرے گا۔ بلال نے گاڑی میں رکھے بینڈیج باکس مانگا تو ایان نے اپنا رومال نکال کر فوراً اس کے زخمی سر پر رکھا۔ وہ اتنے چھوٹے بچے کی ہوشیاری پر حیران ہوا۔ تھینک یو سو مچ، کیا نام ہے تمہارا؟ ایان، وہ مختصر بولا تو اس نے عاصم کی طرف دیکھ کر پوچھا جو خاموش بیٹھا تھا، اور آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ میرا نام عاصم ہے، دیر ہونے کی وجہ سے گھر والے پریشان ہو گئے ہوں گے تو ہمیں بس یہیں چھوڑ دیں۔ عاصم کا پریشان حال دیکھ کر بلال نے ڈرائیور کو اشارہ کیا تو ڈرائیور نے گاڑی سائڈ پر روکی۔ مصف نے خود گھر تک چھوڑنے چلا گیا جبکہ بلال ہاسپٹل چلا آیا تھا۔ اس کرولا کار کے ڈرائیور کو پتہ چلا کہ اس نے بچوں کو کیوں مارنے کی کوشش کی؟ جی سر، کار ڈرائیور نشے میں تھا،
اس کی شناخت ہو گئی تھی۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھ کر ڈرنک کرنے کے بعد سب یاروں دوستوں سے لڑائی کر کے وہاں سے غصے میں نکلا تھا۔ CCTV فوٹیج میں بھی دیکھا گیا۔ وہ تقریباً 20 منٹ تک کسی روڈ پر گاڑی کو آگے پیچھے سپیڈ میں گھما رہا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بچوں کو نقصان پہنچانا اس کا مقصد نہیں تھا، اس نے نشے میں ہی گاڑی دے ماری تھی۔ مصعب نے ہمیشہ کی طرح اپنی پوری ذمہ داری سے کار ایکسیڈنٹ کی چھان بین کروائی اور ساری کہانی بلال حمدانی کی گوش گزار کی۔ اور وہ بچہ اپنی عمر سے زیادہ ہوشیار تھا۔ اس کے انداز و اطوار سے وہ کسی اچھی فیملی کا لگ رہا تھا۔ میں کچھ زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن راڈو سوسائٹی کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والی فیملی ہے، لیکن شاید وہ گھر اس بچے کے کسی رشتہ دار کا تھا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ وہ لوگ کچھ دن رہنے آئے ہیں، شاید ناظم آباد میں رہتے ہیں۔ مصعب کی جانکاری پر وہ تجسس میں پڑ گیا۔ اس بچے سے بہت اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ کاش میرا بھی ایسا بچہ ہوتا۔ پتہ کرو یہ کس کا بچہ ہے، اس کا سارا خرچ میں اٹھاؤں گا۔ بلال حمدانی نے ملازم کو حکم دیا۔ 2 دن بعد اسے پتہ چلا کہ بچے کی ماں بیوہ ہے اور ایک اسکول میں پڑھا کر اپنی گزر بسر کرتی تھی۔ بلال نے اسے شادی کا سوچا اور ماں کو مجبور کر کے اشمل سے نکاح کر لیا، لیکن شادی کی رات جیسے ہی اشمل کو دیکھا تو اسے زوردار جھٹکا لگا اور 5 سال پہلے کی وہ رات اس کی آنکھوں کے سامنے کسی تصویر کی طرح لہرانے لگی، جب وہ دوست کی شادی میں شرکت کرنے کشمیر گیا تھا اور وہاں پہلی بار بس تمہاری ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، ورنہ کہاں نیو یارک کہاں کشمیر۔ بلال اپنے دوست آریز سے بولا جو اس کے ساتھ نیو یارک میں ملا تھا۔ دونوں ایک ہی کمپنی میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی انٹرنشپ کر رہے تھے۔ تب آریز کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس نے اپنی جاب چھوڑ کر واپس گھر کا رخ کیا، مگر بلال نے اپنے دوست کے دکھ میں شریک نہ ہونے پر معذرت کی تو آریز نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ جب اگلی بار اسے بلائے گا تو بلال کو آنا پڑے گا۔ بلال وعدے کے مطابق اس کی شادی کے بلاوے پر کشمیر آ پہنچا، جس کی خوبصورت نظاروں نے اسے اپنے شہر میں مبتلا کر لیا تھا۔ اپنے شہر کے ہر مقام پر لے جا کر اسے وہاں کے نظاروں سے متعارف کروایا۔ بلال حمدانی پہلی بار کسی جگہ سے اس قدر متاثر ہوا تھا۔ اسے لگا شاید اس جگہ سے کوئی گہری وابستگی ہونی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ بلال حمدانی چھٹی حس کمال کی رکھتا تھا۔ اسے اچھی یا بری خبر کا احساس پہلے سے محسوس ہوتا تھا، اور اسے یہ بات بعض اوقات بہت بھیانک لگتی تھی، کیونکہ کچھ اچھا ہونے سے پہلے کی خوشی تو خوش قسمتی لگتی ہے، لیکن کچھ بھی برا ہونے کا احساس انسان کو بے چین اور بے قراری کا مریض بنا دیتا ہے، جو کبھی کبھار احتیاط کرنے کا بھی ہوش نہیں دیتا۔ تمہیں یاد ہے تحسینہ؟ یونیورسٹی میں سب تمہارے کپڑوں اور جیولری کی وجہ سے ہی تم سے دوستی کرتی تھیں، تاکہ وہ سب تم سے منگوا سکیں۔ اشمل نے اس کے کپڑوں کو تہہ کر کے اس کے بیگ میں رکھا۔ وہ درمیان میں بیٹھی بات کر رہی تھی، جبکہ ساری عورتیں اس کے چاروں اطراف بیٹھ کر اسے سن اور دیکھ رہی تھیں، جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ اشمل واقعی بہت خوبصورت اور دلکش انداز رکھنے والی خوش مزاج لڑکی تھی، جس کی ہنسنے پر ہی لوگ دل ہار بیٹھتے تھے۔ وہ اتنی خوبیوں کے باوجود بہت ہنسمکھ اور خوش اخلاق لڑکی تھی۔ اپنے مخصوص انداز میں پہنے لمبی قمیض اور پاجامہ میں وہ یہاں سب سے مختلف نظر آ رہی تھی۔ اس کے کندھوں پر بکھرے سیاہ گھنے بال اسے سب سے نمایاں بنا رہے تھے۔ ہاں، لیکن ایک تم ہی تھی جس نے کبھی مجھ سے یہ سب منگوانے کو نہیں کہا تھا، تحسینہ نے اسے حسرت سے دیکھ کر کہا تھا۔ حالانکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب گہنے اور کپڑے تم پر بہت اچھے لگیں گے۔ اچھا، یہ تو تم آج کہہ رہی ہو، پہلے بتاتی تو میں ضرور آزماتی، اشمل نے ہنستے ہوئے کہا تو تحسینہ نے بے اختیار ٹوکا، بہت جھوٹی ہو۔ کیوں؟ اشمل ہنسی چھپا کر مصنوعی سنجیدگی سے بولی، کیونکہ میں نے تمہیں آفر کی تھی، تب تم نے کیا کہا تھا، یاد ہے؟ کیا کہا تھا؟ اشمل کھلکھلا کر ہنسی، جیسے اسے سب یاد تھا۔ یہی کہ تمہیں پسند تو ہیں، لیکن صرف دیکھنے کی حد تک، پہننے میں سب بہت بھاری لگتے ہیں۔ تحسینہ نے اس کی نقل اتارتے ہوئے منہ بسورے کہا تو اشمل نے بے ساختہ کہا لگایا تھا، کتنی پیاری ہے، کتنا پیارا ہنستی ہے۔ تحسینہ کی بڑی بہن نے اسے دیکھ کر کہا تو وہ پھر سے ہنسنے لگی، ہنستے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ آج مہندی گیت میں تمہیں بھی میرے لیے کوئی گیت گانا ہوگا،
آریز نے بلال کے ہاتھ میں ستار تھماتے ہوئے کہا، اسے پلے تو کر لوں گا مگر تمہاری دھن کو سننا سمجھنا پڑے گا۔ وہ ستار کی تاروں کو چھیڑ کر بولا تو اس میں سے مدھم سی دھن بنی۔ میوزک کے اوزاروں کی جانکاری بلال سے زیادہ کسی کو نہیں تھی۔ اور یہ کیا ہے؟ وہ کپڑوں کو دیکھ کر بولا جو آریز نے اپنے سبھی دوستوں کے لیے بنوائے تھے۔ اوہ ہاں، اسے شیروانی بھی کہتے ہیں، اور یہ اس کی ستھن ہے، اور اس کے ساتھ ہی سر پر پہننے کی ٹوپی ہے۔ آریز نے ٹوپی اس کے سر پر رکھ کر کہا، بہتر ہے اسے شلوار کہا جائے۔ بلال نے شیروانی کے ساتھ پہننے والے پاجامے کو دیکھ کر کہا، ہاں ہماری زبان میں ستھن کہتے ہیں۔ بلال اس کی بات پر ہنسنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ہنسی مسکراہٹ بن گئی۔ اسی کی طرح اشمل بھی تحسینہ کے دیے ڈریس پر حیران تھی۔ آخر اتنے بھاری کپڑے تم لوگ کیسے پہن لیتی ہو؟ وہ تحسینہ کی ماں کی طرف سے دیے ہوئے ڈریس پر حیران تھی، جو ایک فراک جیسی بنی تھی، جس پر سونے چاندی کے دھاگوں سے کام کیا ہوا تھا، جیسے وہ سب عورتیں پھیرن کہہ رہی تھیں۔ یہاں شادیوں میں ایسے ہی کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ اور یہ کیا، دلہن ٹوپی بھی پہنتی ہے؟ اشمل نے اسے سر پر رکھ کر حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، اسے کسابہ کہتے ہیں، اور دوپٹے کے ساتھ پہنتے ہیں۔ واو، اس کا نام بھی بہت خوبصورت ہے، بالکل اس لباس کی طرح۔ اشمل نے آئینے میں دیکھ کر کہا، تم پر بہت جچے گا، دیکھنا آج رات سب تمہیں دیکھتے رہ جائیں گے۔ تحسینہ نے اسے دیکھ کر پرجوش لہجے میں کہا، پھر تو مشکل ہو جائے گی، دلہن کسی کو یاد ہی نہیں رہے گی۔ وہ مصنوعی افسوس سے بولی تو سب ہنسنے لگیں۔ مہندی کی رسم کے بعد سب لڑکیاں ایک گول دائرہ بنا کر مخصوص انداز میں ناچ کر ہاتھ میں پکڑے ڈف کو بجا رہی تھیں۔ سب لڑکیوں نے خوبصورت اور چمکیلے پھیرن پہنے ہوئے تھے۔ اشمل نے بھی ان سب کی طرح لباس پہن کر ان کا ساتھ دیا تھا۔ وہ سفید پھیرن میں ترک تاریخ کی معتبر خاتون جیسی لگ رہی تھی، جو معزز گھرانوں کی خانم کہلاتی تھی، جس پر سنہری رنگ کے کام نے اس کی دلکشی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ بلال ہمدانی سے دیکھ کر پلک جھپکنا بھول گیا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ بھائی جان، یہ کون ہے؟ تحسینہ کی چھوٹی بہن نے بلال ہمدانی کو ستار بجاتے دیکھا تو آریز کی کان میں رازداری سے پوچھا، وہ بلال ہے، میرا دوست، نیو یارک سے آیا ہے۔ پر آپ تو امریکہ میں رہتے تھے، تو نیو یارک والے سے کیسے دوستی ہوئی؟ پشمینہ نے حیرانی سے پوچھا۔ آریز کو بے اختیار ہنسی آئی، مگر اپنی ہنسی کو چھپا کر سنجیدگی سے بولا، پشمینہ، نیو یارک شہر امریکہ میں ہی تو ہے۔ ہاں پتہ ہے، میں کوئی گوار تھوڑی ہوں۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد الٹا خفیف لہجے میں بولی۔ آریز اس کی رٹائی پر حیران ہوا۔ سب لڑکیوں کے دائرے کے چاروں طرف لڑکے بھی ایک اور گول دائرہ بنا کر ناچنے لگے اور ساتھ ہی ڈانڈیا ڈانس کرنے لگے۔ جب بلال کے سامنے اشمل آئی تو اس پر نظر پڑتے ہی وہ بنا پلکیں جھپکائے سے دیکھتا رہا، جیسے آج سے پہلے ایسی حسین صورت کبھی نہ دیکھی ہو۔ اشمل اس کی ڈانڈیا کے ساتھ اپنی ڈانڈیا ٹکرا کر دلکش انداز میں گول گھوم گئی، مگر بلال کی جیسے نظر اسی پر ٹھہر گئی۔ وہ اسی جادوئی لمحے میں مبتلا آگے بڑھتا گیا، مگر نظر میں سی دوشیزہ کی مسکراہٹ چھنک رہی تھی۔ آریز اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچ کر اپنے شاہی تخت کی جانب لے آیا، جو دلہا دلہن کے لیے لگوایا گیا تھا، اور ساتھ ہی کچھ کہہ بھی رہا تھا، مگر بلال کے ہوش اڑے ہوئے تھے اور حواسوں پر وہی مرغوب کرنے والی صورت کا خوشنما عکس حاوی تھا۔ اس سے ملو، یہ میری منکوہہ تحسینہ ہے۔ آریز نے اپنے ساتھ بیٹھی دلہن کا تعارف کروایا، جسے لڑکیوں نے بھی لا بٹھایا تھا۔ وہ بلال کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ بلال نے بھی نہ جانے کیا سوچ کر جواباً مسکرا ہی دیا، وگرنہ اس کی نظر تحسینہ کے ساتھ کھڑی اس جاذب نظر حسینہ پر ہی جا رکی، جسے وہ چاروں سمت ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ میرا دوست ہے بلال ہمدانی، بتایا تھا نا کہ نیو یارک سے ایک دوست آ رہا ہے، یہی وہ میرا سست یار ہے۔ آریز نے اس کے کندھوں پر زور دیتے ہوئے کہا، اور ان کی تعریف؟ بلال نے اشمل کی طرف دیکھ کر سوالیہ کہا، یہ میری دوست ہے اشمل، جتنی چاہے تعریف کرو، اسے بہت اچھا لگے گا۔ تحسینہ نے ہنستے ہوئے شرارت سے کہا تو اشمل بے اختیار ہنس دی۔ اس کی ہنسی اتنی مسرور کن تھی کہ بلال ہمدانی دیکھ کر بہکنے لگا۔ ویسے کراچی سے آئی ہے، تحسینہ نے مزید کہا۔
او بھائی، سب ٹھیک ہے نا؟ آریز نے بلال کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے جھنجھوڑا تو وہ مسکرا کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کیا کر رہا ہے یار؟ بلال نے مسکراتے ہوئے جیسے ٹالنے کی کوشش کی۔ اشمل اپنے موبائل کو دیکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ بائیکاک، آپ کو میری دوست پسند آ گئی ہے کیا؟ تحسینہ نے شوخی سے کہا تھا۔ بائیکاک کیا ہے؟ بلال حیرانگی سے ہکلاتے ہوئے بولا تھا۔ مطلب بھائی، برادر۔ آریز نے ایک دم وضاحت دی۔ او نہیں، ایسی بات نہیں۔ ہاں مگر آپ کی دوست بہت خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بلال نے ایک دم صفائی دی۔ دیکھنے والے کی نظر میں ٹھہر جانا اس کی حسن کی علامت ہے۔ تحسینہ نے بھی اشمل کو دیکھ کر سراہا جو دور کھڑی فون پر بات کر رہی تھی۔ ہواؤں کا رخ اس کی طرف تھا اور اس کی ریشمی زلفیں اڑ کر بار بار اس کے چہرے پر آ کر عارض اور لب چوم رہی تھیں۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر کر جیسے ہی مڑی، بلال کے سینے سے ٹکرا کر گرنے ہی والی تھی کہ بلال نے بے اختیار اسے باہوں میں لیا اور اپنی طرف کھینچا۔ اشمل کے ریشمی بال اس کے کندھے پر بکھر گئے۔ وہ جانے کب اس کے پیچھے آ کر کھڑا تھا۔ اشمل یہ سوچ کر حیران ہوئی۔ دونوں کچھ لمحوں کے لیے ساکت ہوئے، جیسے قربت کے ان پلوں کے سحر میں مبتلا ہو کر کھو گئے تھے اور کسی اور بات کا ہوش نہ رہا ہو۔ دور افق پر آتش بازی کے رنگ بکھرے تو وہ اپنے اختیار میں آئے، مگر دونوں کی نظر ایک ساتھ آسمان پر پھیلے رنگوں کی جانب گئی تھی۔ اشمل کو اس بات کا ہوش ابھی تک نہ تھا کہ وہ بلال کی باہوں میں کھڑی رنگوں کے نظارے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ خوشی اور مسرت کے رنگ اس کے چہرے کے جمال کو اور نمایاں کر رہے تھے۔ بلال کی نظر اس کے چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ سامنے کھڑی پشمینہ نے ان دونوں کی جانے کتنی تصویریں لے لیں۔ دونوں دنیا سے بے خبر اپنی دھن میں مگن خوشی کے ان شادماں لمحات میں جی رہے تھے۔ ہٹو یار! اشمل کا جیسے ہی دھیان پڑا، اچانک اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ اوہ سوری! بلال نے بھی جواباً اپنا سر کھجا کر ادھر ادھر دیکھا۔ شرمندگی کے باعث یکدم چلی گئی، جبکہ بلال مسکراتے ہوئے اپنے سر سے ٹوپی ہٹا کر بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ تم نے سر سے کسابہ کیوں اتار دیا ہے اور دوپٹہ بھی سرک گیا ہے؟ تحسینہ نے اشمل کے سر سے ٹوپی کو غائب دیکھ کر پوچھا۔ اس کا دوپٹہ بھی گلے میں تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہاں، وہ سر بھاری لگ رہا تھا تو وہ ٹوپی اور جیولری بھی اتار دی تھی۔ دوپٹہ میں اس انداز میں سنبھال نہیں پا رہی تھی تو گلے میں پھیلا دیا۔ وہ اپنے بالوں کو ہیئر کیچ میں بند کر کے بولی۔ مجھے تو جیسے تھکاوٹ سے ہونے لگی تھی۔ اشمل نے پیچھے تخت پر لیٹ کر کہا جو تحسینہ کے پلنگ کے ساتھ رکھا تھا۔ تم بھی نا بہت نازک ہو، اپنی شادی میں بھی ایسا کرو گی؟ تحسینہ ہنستے ہوئے بولی۔ میں بہت لائٹ لک رکھوں گی، بس جوڑا بہت بھاری ہوگا، باقی میک اپ اور جیولری ہلکے سے پسند کروں گی۔ وہ کچھ سوچ کر بولی۔ ہاں ویسے بھی تم اتنی خوبصورت ہو کہ سادگی میں بھی قیامت ڈھاتی ہو۔ سچ کہوں تو اگر میں لڑکا ہوتی تو تم سے شادی کر لیتی۔ تحسینہ نے اس کے قریب لیٹ کر کہا۔ چل ہٹ، میں تمہیں انکار کر دیتی کیونکہ میرے سپنوں کا ساجن بہت سنجیدہ اور لمبا ہوگا۔ اشمل نے جواباً چوخ لہجے میں کہا تھا۔ تو آپ کا ہیرو لمبا اور سنجیدہ ہوگا، بس یہی ڈیمانڈز ہیں آپ کی؟ پشمینہ نے کمرے میں آ کر کہا تھا۔ ہاں، اور وفادار بھی ہونا چاہیے۔ وہ اپنے دماغ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ وہ تو ہمارے حپوش کاکا بھی ہیں۔ پشمینہ اپنے ملازم کا نام لیا تو دونوں بے اختیار کہے لگانے لگیں۔ یار وہ تمہاری بیوی کی دوست چلی گئی کیا؟ بلال نے بہت سوچنے کے بعد جھجکتے ہوئے پوچھا تو آریز نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ جس کا خوبصورت سا نام تھا، اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا تھا کہ شاید آریز ہی کچھ بول دے، مگر آریز نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کہا بلکہ منتظر نظروں سے اسے دیکھا کہ وہ خود ہی اس کا نام بول دے۔ وہ جو تحسینہ بھابی کے ساتھ تھی۔ بلال نے اس کی نظروں سے گھبرا کر نظر چرا کر پھر پوچھا۔ بھائی مجھے نہیں پتا کہ تو اس کی کس دوست کی بات کر رہا ہے۔ آریز نے انجان بننے کی اداکاری کی۔ اشمل کی بات کر رہے ہیں؟ پشمینہ نے آ کر یکدم کہا جو قریب کھڑی میز سے برتن سمیٹ رہی تھی۔ ہاں، وہ مختصر بولا۔
وہ تو کل رخصتی کی رسم سے پہلے ہی چلی گئی تھیں۔ کیوں؟ کہاں؟ وہ بے ساختہ بولا تو بلال اور پشمینہ نے حیرت سے دیکھا۔ مطلب اتنی جلدی؟ بلال نے خود پر قابو پا کر جملے اور لہجے کو بدلا۔ اپنے گھر کراچی۔ کراچی میں کہاں رہتی ہے؟ بلال نے پشمینہ کے جواب میں پھر سوال کیا۔ یہ تو دیدی تحسین ہے، بتا سکتی ہے۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ پشمینہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ او چھوڑ اسے، تو جا۔ عارض نے سالی کو ٹال کر کہا تو وہ اٹھ کر چلی گئی۔ دیکھ بھائی، وہ لڑکی تحسینہ کی سہیلی تھی تو کچھ گڑبڑ مت کرنا۔ وہ بلال کی دلچسپی دیکھ کر فکر مند ہوا۔ ویسے ہی تیری اس لڑکی کے ساتھ بہت سی تصاویر پشمینہ نے کھینچی تھی، جن میں صاف دکھ رہا تھا کہ تم دونوں کے بیچ کچھ ہے۔ عارض کی بات پر وہ تذبذب کا شکار ہوا۔ کیسی تصویریں؟ وہ جو دونوں مہندی گیت کی رات آتش بازی دیکھ رہے تھے۔ وہ تصویر کھینچی؟ وہ تو ایک اتفاق تھا، بلال بوکھلا کر بولا۔ خیر وہ جو بھی تھا، مگر یہ سب وہیں جا کر اس کے ساتھ نپٹا۔ عاشقوں کی طرح دور دور سے کیا دیکھ رہا ہے؟ بلال اس کی بات پر سوچ میں پڑ گیا۔ مگر وہ واقعی کراچی پہنچ گیا تھا، جہاں بہت مشکل سے اسے اشمل کا گھر ملا۔ مگر وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ کچھ پہلے ہی گھر بک چکا ہے، اور جو پہلے کرایہ دار رہ رہے تھے وہ کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں۔ بلال نے پھر سے کوشش کی اور عارض کو دل سے درخواست کی کہ تحسینہ سے اس کا فون نمبر لے کر بھیجے، مگر تحسینہ نے جو فون نمبر بھیجا تھا وہ نمبر اب اشمل کے استعمال میں نہیں تھا۔ اتنی تلاش کے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ جس گھر میں شفٹ ہوئی تھی اس گھر کو آگ لگ گئی تھی، اور آس پڑوس کے لوگوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ گھر میں رہنے والے 2 افراد تھے جو جل کر ہلاک ہو گئے تھے۔ بلال کے خبری نے یہ بھی تصدیق کی کہ ان میں ایک ادھیڑ عمر شخص اور لڑکی تھی، اور لڑکی کی تصویر دکھا کر اس نے یقین دہانی کی کہ وہ اشمل ہی تھی۔ بلال ہمدانی کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ بہت مشکل سے وہ اپنے ماں باپ کے کہنے پر واپس امریکہ چلا گیا۔ بلال ہمدانی اپنے 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور بہت دھیمے مزاج کا انسان تھا۔ اس کے دونوں بھائیوں اور بہن کی اعلیٰ تعلیم کے بعد شادیاں ہو چکی تھیں، جو مختلف ملکوں میں رہ رہے تھے۔ ان کی فیملی جدی پشتی دولت مند لوگ تھے۔ بلال ہمدانی کا باپ کامران ہمدانی ایک ایئر لائن کا مالک تھا، اور اس کی ماں نازش کامران ایک پروفیسر تھیں جو نیو یارک یونیورسٹی میں لیکچرز دیتی تھیں۔ وہ لوگ بالکل نیور مائنڈ تھے۔ اپنے بیٹے بلال کو شادی کے لیے بہت مشکل سے راضی کیا تھا۔ بلال نے بھی آخرکار گھر والوں کی خوشی کی خاطر زندگی کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا، اور اشمل کے ساتھ کی گئی ایک نظر والی محبت کو یک طرفہ سمجھ کر دل کے نہا خانے میں چھپا کر بظاہر وقت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ مگر جس لڑکی سے شادی ہوئی اس نے شادی کی رات ہی بتا دیا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ اپنے ماں باپ کے پریشر میں آ کر بلال سے شادی کی حامی بھری تھی۔ کچھ دن یا مہینے گزار کر وہ علیحدگی اختیار کر لے گی۔ بلال ہمدانی دنگ رہ گیا، مگر ماں باپ سے کچھ بھی کہنے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ سوچا کہ محبت کب کس کے ساتھ ہو جائے دل پر انسان کا اختیار کہاں ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی بیوی سجیلا کو اس کی مرضی سے چھوڑ دیا اور خود پاکستان چلا آیا۔ یہاں کر اس نے کئی اور طرح کے لوگوں میں دل لگا لیا تھا، جن میں لوگوں کی مدد کرنا اور بے سہارا لوگوں کو آسرا دینا اس کا سب سے پسندیدہ کام تھا۔ شہر میں غریب اور پسماندہ طبقات کا حال دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ سوچا اپنی بے شمار دولت کا آخرکار کیا کرے گا، اس لیے خود کو دوسروں کی خوشی میں خوش رہ کر اپنی عارضی اور ابدی زندگی کا سامان بنا رہا تھا۔ معصوم بچوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر کر اور بے سہارے ماں باپ جن کی نافرمان اولادیں انہیں چھوڑ جاتی، ان سے دعائیں بٹور کر اس کی روح پرسکون ہو جاتی تھی۔ اب یہی اس کی پرسکون زندگی تھی۔ شہر میں باہری علاقوں میں کئی سارے یتیم خانے اور اولڈ ہوم جیسے ادارے بلال ہمدانی کے سہارے چلتے تھے، جن میں اب کئی بڑے لوگوں نے اس کے اداروں میں اس نیک کام میں فنڈنگ کرنا شروع کیا تھا۔ اشمل تنویر اپنی زندگی کی کئی ساری مشکلات اور آزمائشوں میں گھرے رہنے کے باوجود بھی بظاہر خوش رہنے کی اداکاری بہت اچھے سے کر کے لوگوں کو جھانسا دینے میں ماہر تھی۔ مگر وہ یہ سب اس لیے نہیں کرتی تھی کہ لوگوں کو متاثر کر سکے، بلکہ اسے یقین تھا کہ لوگ انہی کی عزت کرتے ہیں جو ہنستے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔
رونے والوں سے بھلا کون پوچھتا ہے کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ ہنسنے والوں سے ہنسنے کی وجہ جاننے کے لیے انجان لوگ بھی دوڑے چلے آتے ہیں۔ وہ ایک خوددار اور زندگی کی مشکلات سے لڑنے والی بہادر لڑکی تھی۔ ماں بچپن میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی اور باپ نشے کا عادی تھا۔ کم عمری سے ہی اشمل نے محنت کر کے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور پھر دھیرے دھیرے خود اعتمادی بحال ہوئی۔ اپنے باپ کو کئی بار گھر سے نکال کر دھتکارا تھا، مگر وہ ایک نمبر کا بے غیرت انسان بار بار واپس آ جاتا، پیسوں اور کھانے کے لیے پریشان کرتا۔ تحسینہ کی شادی میں بھی وہ اپنے باپ سے جان چھڑانے کے چکر میں گئی تھی، مگر وہاں اس کی ایک جاننے والی فرحانہ آنٹی کا فون آیا کہ اس کا باپ تنویر منہار اس کے نام پر 2 لاکھ روپے کا قرضہ لے گیا ہے۔ اشمل حیران ہوئی کہ اس کے باپ کو جانے کیسے پتہ چلا کہ وہ اس آنٹی سے ہمیشہ وقت آنے پر ادھار لیتی ہے اور اپنی محنت مزدوری سے وہ آدھا واپس چکا بھی دیتی ہے۔ اشمل کشمیر سے فوراً واپس پہنچی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس کے باپ نے سارے پیسے اڑا دیے تو وہ کہاں سے اتنا قرض کہاں سے اور کیسے چکا پائے گی، اس لیے فوراً پہنچ کر پیسے چھیننا چاہتی تھی، مگر گھر پہنچنے پر پتہ چلا کہ مالک مکان کو دیا ہوا ایڈوانس بھی تنویر منہار لے کر گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اشمل یہ جان کر خوف زدہ ہو گئی کہ ایک چھت تھی وہ بھی چھین لی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری، اپنے باپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ کچھ دن اس نے اپنی ایک دوست کے گھر گزار کر ایک کمرے کا مکان کرائے پر لیا، مگر اگلے کچھ دن بعد ہی اس کا باپ پھر رہنے کے لیے آ گیا۔ اسی بات کو لے کر باپ بیٹی میں 3-4 دن تک خوب لڑائی رہی کہ وہ اس کے پیسے واپس لے آئے تبھی رہنے دے گی، مگر تنویر نے بے شرمی کی انتہا کرتے ہوئے اسے ڈرانے اور مارنے کی کوشش کی۔ اشمل نے اپنے بچاؤ کے لیے اسے مارا۔ دونوں کی ہاتھا پائی میں میز پر جلنے والی موم بتی سے گھر میں آگ لگ گئی۔ اشمل اپنی جان بچا کر گھر سے نکل کر بھاگ گئی۔ اسے لگا تنویر بھی خود کو بچا لے گا، مگر اس بے رحم اور بے شناخت شخص سے اشمل کی جان اسی طرح چھوٹنی تھی۔ وہ اس محلے کو چھوڑ کر چلی گئی۔ سب کو لگا کہ گھر میں لگنے والی آگ میں دونوں باپ بیٹی ہی مارے گئے۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، اگر آپ نہ ہوتی تو میں کہاں اور کس کا در کھٹکھٹاتی۔ اشمل نے تشکر بھرے لہجے میں فرحانہ آنٹی سے کہا تو انہوں نے بے اختیار اشمل کو گلے لگایا تھا۔ تمہاری ماں میری بہت پیاری سہیلی تھی، مگر جب میں نے دیکھا کہ اتنی پیاری لڑکی کی قدر تمہاری ماں کو ہی نہ تھی تو میں اس زیادتی کو فراموش نہ کر پائی۔ جب تک چاہو میرے پاس رک سکتی ہو، اور بلکہ تم یہیں رک جاؤ، وہ محبت سے بولی۔ ایک بڑے ہوٹل میں جاب انٹرویو دیا ہے، وہاں نوکری ملنے کے بعد بہت جلد اپنے گھر کا انتظام کر لو گی، وہ اپنی بے بسی کو چھپا کر بولی۔ کچھ مہینوں بعد اشمل نے ایک اسکول میں جاب لے لی اور اپنا گزارا کرنے لگی۔ فرحانہ آنٹی نے 1-2 ماہ کے بعد اسے ایک لڑکے کے لیے بتایا جس کا نام ارسل تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا، اپنے گھر میں اکیلا تھا۔ کم حیثیت کی وجہ سے ماں باپ نے اسے چھوڑ دیا اور اپنی دوسری اولاد کے ساتھ دبئی چلے گئے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی بہت۔ اشمل نے ارسل سے ملنے کے بعد شادی کے لیے حامی بھر دی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی مضبوط آسرا ہو جس کے آسرے وہ بھی اپنی اچھی زندگی گزار سکے۔ وہ جانتی تھی کہ اس معاشرے میں مرد کے مضبوط کندھے کے سوا جینا بہت مشکل تھا۔ ویسے بھی ارسل ایک نیک دل انسان تھا، شکل و صورت نارمل مگر بہت خیال رکھنے والا لڑکا تھا۔ اشمل اس کے ساتھ خوش تھی، مگر اس کی قسمت نے چند مہینوں کے بعد ساتھ چھوڑ دیا اور ارسل نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا اور اگلے دن خبر ملی کہ وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ اشمل کی ساری دنیا اجڑ گئی، مگر اپنے بچے کی خاطر ایک بار پھر ہمت اور حوصلے سے کام لیا۔ اسکول میں جاب جاری رکھی اور اپنے بیٹے ایان کی تربیت پر خوب محنت کی۔ اپنا الگ گھر لے لیا، مگر فرحانہ آنٹی کے پاس اپنا میکا سمجھ کر آتی تھی۔ ویسے بھی ان کے بچے الگ رہتے تھے۔ ان کے ناتے پوتوں کے ساتھ ایان بہت خوش رہتا تھا اور انہی کے ساتھ گھومتا پھرتا اور کھیلتا تھا۔ اشمل بہت بدل گئی تھی، اب وہ ویسی نہیں رہی تھی جیسی کچھ سال پہلے ہوا کرتی تھی۔ دنیا کی ٹھوکروں نے اسے مزید مضبوط اور سمجھدار بنا دیا تھا۔ سر، میں نے اس بچے کی ماں سے بات کی، بہت ہی سلجھی ہوئی عورت ہے، بلکہ مجھے تو وہ ایک باکردار لڑکی دکھی۔ بس اپنے بلال ہمدانی کی خواہش کے مطابق ایان اور اس کی ماں کی چھان بین کی تو وہ اشمل سے بہت متاثر ہوا۔ اوہ، ایک بیوہ ہے جس کا شوہر 5 سال پہلے انتقال کر چکا ہے، باقی اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں۔
اس لیے ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی ہے اور اپنے بچے سمیت گزر بسر کرتی ہے۔ ایان کے حوالے سے بات کی؟ بلال نے مختصر پوچھا۔ جی سر، وہ عورت بہت خوددار لگی جب اس نے ایان کی کفالت اور تعلیم کی ذمہ داری سے صاف انکار کیا۔ مصعب نے بہت جھجک کر سچ بیان کیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ بلال کو اس کا انکار برا لگ سکتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، اس قدر مجبور اور غریب ہونے کے باوجود بھی اسے اپنی اولاد کے مستقبل سے زیادہ خودداری کی پڑی ہے۔ بلال ہمدانی نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میں نے آپ کے کہنے پر اسے ڈرا دھمکا کر اسے شادی کے پروپوزل کی آفر بھی کی۔ پہلے تو وہ برا مان گئی، لیکن پھر اس نے سوچنے کے لیے کچھ دن کی مہلت مانگی ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر نظر رکھو، ایسا نہ ہو وہ ہمیں دھوکے باز سمجھ کر شہر چھوڑ کر بھاگ جائے۔ آپ فکر ہی نہ کریں، ویسے بھی میں ایان کو روز آپ سے ملنے لاتا ہوں تو روز ہی آنا جانا رہے گا۔ باقی اپنے لڑکوں کو بھی ہوشیار کر دیا ہے اور میری جانکاری کے مطابق اس کا کوئی ایسا سہارا نہیں جس کے بل بوتے پر وہ یہاں سے جا سکے۔ مصعب نے تسلی دی تو بلال ہمدانی کو کچھ اطمینان ہوا۔ ایان سے ملنے کے بعد اب وہ مصعب کو اس کے گھر بھیج کر ایان کو ملنے کے لیے بلاتا تھا۔ پہلے تو اجمل بہت خوف زدہ ہو گئی تھی، مگر ایان کے اطمینان پر اسے کچھ سکون ہوا، مگر اب بھی وہ ایان کے واپس گھر لوٹنے تک بے قرار رہتی تھی، یہاں تک کہ جب عاصم اپنی دادی سے ملنے آتا تو اسے ایان کے ساتھ بھیج دیتی۔ عاصم نے بلال ہمدانی کی اتنی تعریف کی کہ اجمل کو وہ شخص مشکوک لگنے لگا کہ آخرکار وہ اس کے بچے میں کیوں کر اتنی دلچسپی رکھتا ہے، مگر پھر وہ اپنے بچے کو رب کی امان میں دے کر مصعب کے ساتھ روانہ کرتی تھی۔ دیکھو، ایان کی خاطر اگر تم یہ فیصلہ کری ہو تو کل کو ایان کا ہی مستقبل سنور جائے گا۔ میں نے اپنے بیٹے کے ذریعے اس لڑکے کی بہت چھان بین کروائی ہے، کہہ رہا تھا کہ بہت بڑا آدمی ہے اور شہر بھر میں اس کی عزت ہے۔ فرحانہ آنٹی نے اسے مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہی تو بات ہے آنٹی، کہ جیسے جیسے میں اس کے بارے میں جاننے لگی ہوں میرے خدشات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ آخرکار وہ مجھ میں یا پھر میرے بچے میں کسی غلط مطلب کے لیے ہی دلچسپی لے رہا ہے۔ وہ تشویش سے بولی، ارے تم بھی نا، دیکھو سچ تو یہ ہے کہ بھلا اس شخص کو رشتوں اور لڑکیوں کی کیا کمی ہوگی جو تم جیسی بیوہ کو ترجیح دے گا؟ یقیناً کہ اس کی نیک دلی ہے اور کچھ نہیں۔ آنٹی کی بات پر وہ ایک بار پھر سوچ میں پڑ گئی کہ بات کڑوی تھی مگر تھی تو سچ ہی، کہ اس میں اور اس کے بچے میں کیا خاص بات تھی۔ وہ دل ہی دل میں بولی، مگر پھر دعاؤں کا سہارا لیا، سب کچھ رب کے حوالے کر کے آخرکار مطمئن ہو گئی تھی۔ سر، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ آپ واقعی اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، صرف اس بچے کی خاطر۔ ہاں مصعب، یہ بہت لمبی کہانی ہے۔ ایان کے گلے میں پہنا وہ لاکٹ مجھے ایک معجزہ ہی لگا جس نے مجھے میری کھوئی ہوئی محبت لوٹا دی۔ کیا واقعی؟ مصعب بلال ہمدانی کی اصل وجہ جان کر ششدر رہ گیا۔ آپ نے پہلے نہیں بتایا سر، میں اسے صاف بتا دیتا کہ آپ اس کا ماضی۔ ارے نہیں یار، یہ محبت یک طرفہ تھی، اسے تو علم ہی نہیں تھا کہ میں نے اسے کتنا چاہا اور کتنا ڈھونڈا تھا۔ بلال نے اپنے ملازم مصعب کی بات کاٹ کر کہا، لیکن ابھی تو آپ نے وہ لاکٹ والی بات کہی تھی۔ ہاں، وہ لاکٹ میں نے اپنے دوست کی بیوی کے ذریعے اس کے بیگ تک پہنچایا تھا جو اجمل کی دوست تھی، اور یہ بات بتانے سے بھی منع کیا تھا کہ اسے تحفہ سمجھا کر دے، کیونکہ وہ واپس کر دیتی۔ اس لیے میرے دوست اور اس کی بیوی نے بھی اسے بنا بتائے بیگ میں رکھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ ایک دن ان سے پوچھے گی، لیکن میرے دوست نے بتایا کہ اجمل نے کبھی بھی نہیں پوچھا کہ اس کے بیگ سے کوئی لاکٹ ملا ہے یا وہ کس کا تھا۔ مجھے لگا شاید اس نے کھو دیا تھا، اس لیے کبھی پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ لیکن اس دن ایان کے گلے میں وہ لاکٹ دیکھ کر میں حیران ہوا، کیونکہ وہ لاکٹ میں نے اپنے لیے پیرس میں ایک خاص لکڑی اور ہیرے کے ذرات سے بنوایا تھا جو کہ عام طور پر کہیں نہیں مل سکتا۔ بلال ہمدانی کی بات سن کر مصعب حیران ہوا، اور وہ اتنا مہنگا اور انمول لاکٹ آپ نے ایک انجان کے ہاتھ میں دے کر کسی انجان تک پہنچانے کو کہا؟ آپ کو اس کے کھونے کا افسوس نہیں تھا، یا وہ اتنا مہنگا نہیں تھا؟ انمول تو میری محبت تھی جو ایک نظر میں ہوئی اور اسی زندگی کے ہر ایک لمحے پر حاوی ہو گئی۔ انسان کی تخلیقات کے احساسات کے آگے کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ بلال ہمدانی کے فلسفے پر وہ لاجواب ہو گیا اور مسکرا دیا۔
اس بار بچے کے گلے میں پہنا وہ لاکٹ میں غور سے دیکھوں گا، جس کی اہمیت مجھے بھی آج سمجھ آئی ہے۔ مصحف کی بات پر اس نے طنزیہ مسکراہٹ اچھال کر اسے جانے کا اشارہ کیا اور پیچھے راکنگ چیئر پر پشت لگا کر آنکھیں موند لیں۔ آج برسوں بعد اسے لگا کہ وہ ایک عورت ہے جسے سجنے سنورنے کا حق ہے۔ وہ کتنی کھلکھلاتی تھی، ہنستی مسکراتی تھی، رنگوں سے محبت کرتی تھی، پھولوں سے لگاؤ رکھتی تھی۔ آج اسے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر یاد آیا کہ اشمل اپنے نام کی طرح مکمل شخصیت کی مالک تھی۔ بلال ہمدانی نے اسے بھرپور تیاری کروا کر بالکل سادگی میں نکاح کی رسم ادا کی، جہاں اس کے چند جاننے والے اور اشمل کی طرف سے فرحانہ آنٹی اور ان کی بہو بیٹے تھے، جو محض اشمل کے اکیلے پن کی وجہ سے آئے تھے تاکہ اسے کچھ دلاسا ہو۔ ویسے بھی وہ اشمل کا بہنوں کی طرح خیال رکھتے تھے۔ ایان بھی بہت خوش تھا کیونکہ بلال کے ساتھ اس کی دلی وابستگی ہو چکی تھی۔ ایک بچے کو توجہ اور محبت کے سوا اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ بس بلال نے اسے اپنے پیار سے گرویدہ بنا لیا تھا۔ کچھ دیر میں وہ ایک عالیشان کمرے میں بیٹھی تھی، جسے پھولوں اور خوبصورت طرز کی موم بتیوں سے سجایا گیا تھا۔ اشمل اس کمرے کے انٹیریئر کو دیکھ کر دل ہی دل میں حیران ہوئی تھی۔ بیٹا، ایان آپ سے ملنا چاہتا ہے، کچھ دیر بات کر لیں، پھر میں انہیں اپنے کمرے میں لے جا کر سلاتی ہوں۔ ایک مڈل ایج کی عورت ایان کے ساتھ اندر آ کر بولی۔ ماما، میں سونے جا رہا ہوں۔ ایان کی بات پر وہ مچل گئی تھی۔ آج پہلی بار وہ ایان کے بنا سوئے گی۔ اسے دل ہی دل میں ڈر لگ رہا تھا۔ آپ میرے بغیر سو جاؤ گے؟ اشمل نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ جی، مجھے انکل نے کہا ہے کہ یہ مجھے کہانی سنائیں گی اور پھر اس کے بعد میں سو جاؤں گا۔ ایان نے پرجوش لہجے میں کہا تھا تو اشمل نے اسے پیار کیا۔ آپ بے فکر ہو جائیں میم، میں ایان کا اچھے سے دھیان رکھوں گی، ملازمہ سمینہ نے کہا۔ اشمل بظاہر مسکرا دی اور ایان کے جاتے ہی پھر سے کسی خیال میں گم ہو گئی، مگر کچھ دیر میں دروازے پر دستک ہوئی تو وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ بلال ہمدانی اندر آیا تو اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اشمل کو دیکھ کر اسے وہ رات یاد آ گئی جسے 5 سال پہلے اس نے اپنے دوست کی شادی میں دیکھا تھا۔ جب ہم کسی کو سچے دل سے چاہتے ہیں تو اسے آخرکار پا ہی لیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ طویل عرصہ لگ جاتا ہے محبوب کو پانے میں۔ بلال ہمدانی کے لہجے میں چھپی بے چینی نے اشمل کو نظر اٹھانے پر مجبور کیا۔ وہ اسے دیکھ کر کچھ پریشان ہوئی۔ یہ صورت دیکھی بھالی سی لگتی ہے، کیا یہ وہی شخص ہے جس کے لمس نے مجھے فریفتہ کر دیا تھا؟ اشمل نے ذہن پر زور دے کر سوچا۔ آپ کو شاید یاد نہ ہو، کشمیر کی تلسمی رات میں ملے تھے ہم۔ میں کیسے بھول سکتی ہوں وہ رات جو مجھے اپنے جادوئی سحر میں مبتلا کر گئی تھی، اور میرے لیے تو وہ ملاقات محض ایک خواب تھی۔ اس نے جواباً دل ہی دل میں اظہار کیا، مگر بظاہر خاموشی تھی۔ آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، مگر آپ سامنے آ کر بات کرتے تو شاید اس قدر وہم و گمان میں نہ مبتلا ہوتی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ کیا واقعی میں نے تمہیں پریشان کیا؟ اس نے سوالیہ کہا۔ لیکن میں ایسا واقعی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ برسوں میں بھی تمہاری موت کے خیال میں خوف زدہ رہا۔ مجھے تمہاری جدائی نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ بلال نے جیسے اپنے دل کا حال بیان کیا، مگر میں اس احساس اور آپ کے جذبات سے بے خبر تھی۔ بھلا مجھے کیا پتا کہ کوئی مجھے پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی لڑکی ایک اچھے آپشن کے ہوتے بھلا خود کو کیوں تنہا اور بے سہارا رکھے گی؟ اشمل نے رک رک کر بات مکمل کی۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا جسے وہ چھپانا چاہتی تھی۔ بلال ہمدانی نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چوما تھا۔ مجھے یہ افسوس ہے کہ میں نے دیر کر دی، مگر اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ بلال نے اشمل کے گال کو انگلیوں سے چھو کر کہا تو اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ تم بہت حسین ہو، کسی جنت کی حور لگتی ہو۔ تمہارے حسن کے جلووں نے مجھے اس قدر دیوانہ کیا کہ میں اتنے سالوں میں تمہارے خیال سے غافل نہیں ہوا۔ بلال نے اس کے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اشمل اس کی دیوانگی پر حیران تھی، مگر بلال کی سحر نشین باتوں کے نشے میں وہ دھیرے دھیرے ڈوبنے لگی، اور آخرکار جب بلال نے اسے باہوں میں لیا تو وہ اس کے خمار میں کھو کر بے اختیار ہو گئی۔ بلال اس کی پھولتی سانسوں کی بے ترتیبی سے مزید بے قرار ہو کر اس سے لپٹ گیا تو وہ بھی بے بس ہو کر اس کے پرجوش حصار میں پرسکون ہو کر کھو گئی۔ اشمل کے لیے اپنی خوش قسمتی پر یقین کرنا آسان نہیں تھا۔ شادی کے کئی مہینوں تک وہ وہم و گمان میں مبتلا تھی کہ شاید بلال اسے چھوڑ دے
یا ایان کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ اس کی شادی کو 7 ماہ ہونے کو تھے، لیکن بلال حمدانی کی محبت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اشمل اور بلال کو ایک اور بچے کی خوشخبری ملنے کے بعد بھی اس نے ایان سے منہ نہیں موڑا۔ وہ اپنے دونوں بچوں کی فکر برابر کرتا تھا۔ زندگی میں جب بھی کچھ ملتا ہے واقعی چھپر پھاڑ کر ملتا ہے، جسے حاصل کرنے کے بعد ہم کافی عرصے تک اپنے مالک کی عطا پر حیران رہ جاتے ہیں۔ اشمل نے سمندر کی آتی جاتی لہروں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بلال اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر سوچا، ہاں بالکل، وہ جب بھی دیتا ہے ہماری تمام تر کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے دیتا ہے۔ اس کے فضل کی نگاہ جب پڑتی ہے تو ایک ہی پل میں انسان کو عام سے خاص بنا دیتی ہے۔ بلال نے ایان کے پیچھے دوڑتے ہوئے اقرار کیا۔ ایان اپنی ماں کے طرف دوڑتا ہوا آیا، جو بالکونی میں بیٹھی ان کو پرمسرت انداز میں دیکھ رہی تھی۔ ایان، دوڑنا بند کرو، گر جاؤ گے۔ بلال ہوٹل کے کاؤنٹر پر ریسیپشنسٹ سے کمرہ بک کروا رہا تھا۔ ایان لابی میں بھاگتے دوڑتے ہوئے کھیل کود رہا تھا، جب اشمل نے اسے مصنوعی غصے سے کہا، ماما مجھے پکڑ لیں۔ ایان دور جاتے ہوئے بولا تو انجانے میں پیچھے سے آتے ایک عورت سے ٹکرایا تھا۔ ارے بیٹا دیکھ کر۔ اس عورت نے یکدم ایان کو اٹھایا۔ ایان کیا کر رہے ہو؟ دیکھو آنٹی کو چوٹ لگ گئی ہوگی۔ اشمل قریب آ کر بولی۔ اس عورت نے سر اٹھا کر حیرت سے اشمل کو دیکھا۔ اشمل، یہ تو ہے؟ تحسینہ نے کھڑے ہو کر حیرانگی سے کہا۔ اس کی حیرانگی پر بلال بھی متوجہ ہوا، جو اب روم کی لے رہا تھا۔ مجھے نہیں پہچانا؟ میں تحسینہ، تیری بیسٹی۔ تحسینہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر کہا۔ تحسینہ؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ بے شرم، کیسے بھول گئی؟ یہ بھی نہیں بتایا کہ زندہ ہے کہ مر گئی؟ تحسینہ نے بے اختیار شکوہ کیا اور اشمل سے لپٹ گئی۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ تو زندہ ہے۔ تحسینہ کی آواز بھیگ گئی۔ ہاں یہ میں ہی ہوں، اور یہ میرا بیٹا ہے ایان۔ اشمل نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا۔ ایان، آنٹی کو سلام کرو۔ ایان نے اپنی ماں کے کہنے پر فوراً سلام کیا تو تحسینہ نے اسے اپنے سینے سے لگا کر پیار کیا۔ کتنا پیارا ہے، بالکل تیری طرح۔ اور تیرے بچے کہاں ہیں؟ آریز بھائی؟ اشمل نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بچے تو گھر پر ہی ہیں، ہم آریز کے دوست کی شادی میں آئے تھے۔ یہ لو، میرے شوہر نامدار آ گئے، ان سے مل لو۔ تحسینہ نے جیسے ہی اشمل سے شوہر کا پوچھا، بلال بھی ان کی طرف آیا۔ ارے یہ آپ ہیں بھابھی، کیسی ہیں؟ بلال نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور کچھ دیر مصافحہ کرنے کے بعد سب ہوٹل کے ڈائٹنگ ایریا میں آ گئے۔ چاروں نے بیٹھ کر ساتھ کھانا کھایا۔ او ہو، پیار کی نشانی کو اب تک سنبھال رکھا ہے۔ تحسینہ نے ایان کے گلے میں پہنے لاکٹ کو دیکھ کر شرارت سے پوچھا۔ اچھا تو یہ وہی لاکٹ ہے جو عاشق نامدار بلال حمدانی صاحب نے آپ تک پہنچایا تھا۔ آریز کی بھی توجہ اس لاکٹ پر گئی تو مسکراتے ہوئے شوخی سے طنز کیا۔ بلال مسکرا دیا، مگر اشمل کچھ حیران ہوئی تھی۔ مجھے یہ میری ماما نے دیا ہے۔ ایان نے جیسے اترا کر کہا تو بلال کے آس پاس فٹ بال سے کھیل رہا تھا۔ بلال نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ ہاں ہمیں پتہ ہے بیٹا، کیونکہ یہ لاکٹ آپ کے پاپا نے آپ کی موم کو بھیجا تھا۔ کیا واقعی؟ تحسینہ کی بات پر اشمل نے حیرت کا اظہار کیا۔ ان سب کی معنی خیز مسکراہٹ سے اشمل متجسس ہوئی۔ کمرے میں آ کر اس نے بلال سے پوچھا تو بلال نے وہی حقیقت بتائی، مگر اشمل حیران ہوئی۔ یہاں تک تمہاری میری تصویر بھی ہیں جو میں نے سنبھال رکھی ہیں۔ بلال نے تصویریں بھی دکھائیں تو وہ خوشگوار حیرت ان تصویروں کو دیکھتی رہ گئی۔ تو اتنا مہنگا لاکٹ کو میں کسی سٹال سے خریدا سستی قیمت کا تمغہ سمجھ کر رکھا تھا، حالانکہ اس کی ڈیزائن مجھے بہت نفیس اور مختلف لگتی تھی، لیکن مجھے لگا کہ میرے بیگ میں رکھ کر یا مجھے دیکھ کر کوئی بھول گیا ہے تو سستا ہی ہوگا۔ اس کی بات پر بلال ہنس دیا تھا۔ خیر، اب اسے سنبھال کر رکھوں گی۔ اتنا مہنگا لاکٹ بچے کے گلے میں دیکھ کر کوئی چور میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اشمل کی بات پر بلال حیران ہوا۔ تو اس طرح تم مجھ تک پہنچے؟ وہ مسکرا کر بولی، ہاں بس محبت سچی ہو تو راہیں ہموار کرنے کے لیے یہ چھوٹا سا لاکٹ ہی کافی ہوتا ہے۔ بلال نے اسے اپنے قریب کیا۔ اشمل نے اس کے ہاتھ کو بٹھایا اور ایان کی طرف اشارہ کیا جو سو رہا تھا، مگر بلال نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے ہاتھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے قریب بیٹھ گیا۔
ہر رات کی طرح آج بھی دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اجمل کے چہرے پر چمک دیکھ کر بلال بہت خوش تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اپنی خوشگوار زندگی پر رب کا شکر ادا کیا تھا۔ اس سٹوری میں سب سے پہلے ہمیں انسانیت، ہمدردی اور بہادری کے حسین سبق ملتے ہیں۔ بلال حمدانی کی مثال واضح کرتی ہے کہ حقیقی بہادر وہی ہے جو اپنے مفاد یا آرام کو پیچھے چھوڑ کر دوسروں کی جان و مال کی حفاظت کرے، چاہے حالات خطرناک کیوں نہ ہو۔ اور اس کی چھٹی حص نے بچوں کی زندگی بچا کر ثابت کیا کہ احساس اور ذمہ داری کی طاقت کبھی کم نہیں ہوتی۔ کرداروں کی تعریف میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلال کی نرمی اور مالی حیثیت کے باوجود دوسروں کی خدمت کا جذبہ، اور اجمل کی مشکلات کے باوجود خوش رہنے اور خودداری دکھانے کی صفت ان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ جبکہ نقد نقطہ نظر یہ ہے کہ بعض اوقات اجمل کی زندگی میں آنے والے حالات اسے غیر محفوظ اور خطرناک ماحول میں چھوڑ دیتے ہیں، جسے وہ اپنی ذہانت اور مستقل مزاجی سے سنبھالتی ہے۔ اور بلال کبھی کبھار اپنی پرجوش فطرت میں جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا، جو پیچیدگی پیدا کرتا ہے۔ سٹوری کا پیغام یہ ہے کہ زندگی میں حالات اور لوگ ہمیشہ ہمارے مطابق نہیں چلتے، لیکن بہادری، ہمدردی اور دوسروں کی مدد کی قدر کرنے سے انسان اپنی زندگی میں سکون، محبت اور حقیقی خوشی حاصل کر سکتا ہے۔ اور مشکلات کے باوجود خودداری اور اخلاقی اصولوں پر قائم رہنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ سٹوری یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہر انسان کے کردار کی خوبصورتی صرف ظاہری حسن میں نہیں، بلکہ اس کی نیت، جذبے اور دوسروں کے لیے محبت میں چھپی ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔